لیکن اس سے جو متعدی ہونا ہے، معاشرے کے ساتھ انہیں جو معاملہ کرنا ہے، جو بھی اب اس دعوت و تحریک کے لیے جو عمل کرنا ہے، الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، بدی سے روکنے والے، اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا حافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، گویا کہ خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے، یہ اللہ کے حدود ہیں، ہم پامال نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں توڑنے نہیں دیں گے۔ یہ ہے وہ در حقیقت جو منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں اس دور میں جو ایک اجتہاد کی ایک ضرورت ہے کہ جو بھی آخری مرحلہ ہوگا جبکہ وہ سارے مراحل طے ہو چکے ہوں تو اس میں نہی عن المنکر بالید، کہ ہم حدود اللہ کو اب نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ حفاظت کریں گے اللہ کی حدود کی، اور جو بھی منکرات ہیں ان کو روکیں گے۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی ان اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، اور یہ نبی کے لیے اور نہ ہی اہل ایمان کے لیے یہ روا ہے کہ وہ استغفار کریں، بخشش چاہیں مشرکین کے لیے، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں، ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہو انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدہا ایاہ، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر کہ جو انہوں نے اس سے کیا تھا جب گھر سے نکالا ہے باپ نے، یہ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے تو اس وقت وعدہ کر کے نکلے تھے، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، وہ وعدہ نبھاتے رہے، اور وہ نبھاتے اس لیے رہے کہ امید تھی کہ جب تک وہ زندہ تھا باپ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یہ ایمان پر آ جائے، لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی تو انہوں نے استغفار بند کر دیا، اس لیے کہ اب ثابت ہو گیا کہ وہ درحقیقت کفر کے اوپر اڑا رہا، اور موت جب واقع ہو گئی تو اب تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، اور جب ان پر یہ بات روشن ہو گئی، واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ان سے تبرئی کیا، ان سے اعلان بیزاری کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم تو بہت نرم دل تھے اور بہت ہی حلیم متبع تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی ہو، حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ واضح نہ کر دے جس چیز سے بچنا چاہیے۔ یعنی جب تک یہ آیت قرآن میں نہیں اتری تھی، اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی مشرک باپ یا ماں کے لیے دعا کی ہے تو اللہ نے اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا کہ چونکہ اس بات سے ابھی تک تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ اہل ایمان کے لیے رواج نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، تو جب تک یہ حکم نہیں آ گیا تھا جو بھی اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی باس پوس نہیں کرے گا۔ ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ واضح نہ کر دیا جائے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت وارد کرتا ہے۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی نہ حمایتی اور نہ کوئی مددگار اللہ کے سوا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، شفقت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کی پیروی کی، ان کا اتباع کیا بڑی مشکل وقت میں۔ یہ اسرہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تبوک کو جیش الاسرہ، بہت ہی تنگی تھی، راشن کی بہت کمی تھی، بھوک کا معاملہ، قحط کا معاملہ، بہت سخت آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی ہے، لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا، ثابت قدم رہے، ان کے لیے اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے بھی لگی تھی، پر بنائے طبع بشری، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزوری، جیسے کہ غزوہ احد میں بھی بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے بارے میں عارضی طور پر تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، عنایت فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اب یہ اعلان ہو گیا ان تین کے بارے میں بھی جن کا کہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، اور وہ تین کعب ابن مالک اور ان کے ساتھ اور بھی ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ تین صحابہ تھے انصاری۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان لوگوں پر بھی وہ جو تین کہ جن کا معاملہ ذرا پیچھے ڈال دیا گیا تھا، مؤخر کر دیا گیا تھا، ان پر بھی اللہ نے توبہ فرمائی، یعنی اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین ان پر اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر اپنی جانیں جو ہے بھاری ہو گئیں، وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر جا کر کوئی اور پناہ گاہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کی جناب میں آ کر پناہ لی جائے۔ لا ملجا من اللہ الا الیہ،
جیسے یہ کہ کوئی بچے کو اگر ماں مارتی ہے تو بچہ پھر لپٹتا ہے ماں کی طرف، لپٹتا ہے ماں سے، جائے کہاں؟ ظاہر بات ہے کہ مار رہی ہے ماں لیکن وہ پھر لپٹ رہا ہے ماں کے ساتھ۔ اسی طرح لا ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سختی بھی آئے، سزا بھی آئے تو آخر بھاگے جائیں کہاں؟ اللہ ہی کی جناب میں پھر پناہ لینی ہے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھیں ان کو رفع کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو صادقین کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔ یہ جڑے رہنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کسی جماعتی زندگی کے اندر، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا سورہ انعام میں، لَهُمْ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر کسی کے کچھ ساتھی ہوں کسی وقت کسی کا، ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھیں ان کو رفع کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو صادقین کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔ یہ جڑے رہنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کسی جماعتی زندگی کے اندر، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا سورہ انعام میں، لَهُمْ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر کسی کے کچھ ساتھی ہوں کسی وقت کسی کا پاؤں گر گیا پھسل گیا تو کوئی اور ساتھی سہارا دینے والا ہو، ہاتھ پکڑنے والا ہو، کسی کی کسی وقت ہمت جو ہے جواب دے رہی ہے تو دوسرا جو ہے اس کی ہمت بنانے والا ہو، اجتماعی زندگی جو برکتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، یہ بالکل روا نہیں تھا مدینے والوں کے لیے اور نہ ہی جو ان کے ارد گرد تھے بدو لوگ جو آباد تھے کہ وہ پیچھے رہ جاتے رسول کو چھوڑ کر۔ رسول جا رہے ہیں، تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، وہ تپتی راہوں کی طرف رسول تو جا رہے ہیں اور یہ بیٹھے رہے اپنی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ ان کے لیے یہ روا تھا کہ وہ نبی کی جان سے بڑھ کر اپنی جان کی فکر کرتے، اپنی جان کی پرواہ کرتے، اپنی آسائش اور اپنی حفاظت اور اپنی عافیت جو ہے اس کی فکر کرتے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، یہ اس لیے کہ انہیں نہ تو آتی کوئی بھوک پیاس لگتی، ولا نصب، نہ کوئی ان کے اوپر تکان کاری ہوتی، ولا مخمصۃ، نہ کبھی انہیں فاقے کی تکلیف دوبارہ کرنا پڑتی فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، ولا یطعون موطئا، اور نہ ہی وہ قدم رکھتے کسی جگہ پر یغیظ الکفار، جس سے کہ کفار کو جو ہے کے دلوں میں آگ لگے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ وہ لیتے اپنے دشمن سے کچھ بھی، کوئی بازی حاصل کرتے، کچھ پاتے، کچھ اس سے فتح حاصل کرتے، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر یہ کہ ہر اس فعل کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال میں عمل صالح نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا۔ چاہے کبھی بھوک لگتی، کبھی پیاس لگتی، کبھی کوئی اور تکلیف ہوتی، کہیں چلنا پڑتا، اس کی مشقت ہو جاتی، تکان ہو جاتی، کہیں دشمن سے کوئی غضب پہنچا کر اہل ایمان کو لیے کوئی نفع حاصل کر لیا جاتا، جو بھی ہوتا یہ سب کا سب ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی صورت میں درج ہوتا چلا جاتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہ ہی وہ خرچ کرتے کوئی نفقہ، کوئی انفاق چھوٹا ہو یا بڑا، ولا يقطعون واديا، اور نہ طے کرتے کوئی وادی، الا كتب لهم، مگر یہ کہ وہ لکھ لی جاتی، ان کے سارے نامہ اعمال کے اندر یہ سارے اعمال درج ہو جاتے، ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دیتا بہت ہی عمدہ اس کا کہ جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور اہل ایمان کے لیے یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں۔ اب یہ در حقیقت حل بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ بدو ہیں، بادیہ نشین ہیں، وہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، ان کو حضور کی صحبت سے فائدہ نہیں پہنچ رہا، استفادہ نہیں کر پاتے۔ اب کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہو؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے بادیہ نشین آئیں اور مدینے میں آباد ہو جائیں۔ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب کے سب اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑیں اور آ جائیں مدینے میں، تو اب کیا شکل ہوگی؟ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منهم طائفۃ، تو کیوں نہ نکلے ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ، ایک حصہ، لیتفقہوا فی الدین، وہ آئیں حضور کی خدمت میں رہیں، تفقہ فی الدین حاصل کریں، دین کا فہم، دین کی سمجھ حاصل کریں، وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر جب جائیں اپنی قوم کی طرف واپس تو اپنی قوم کو بھی خبردار کریں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی بچیں۔ یعنی یہ ایک ہدایت کر دی گئی کہ اب تمام لوگ جو ہیں اس طریقے سے نظام بنایا جائے کہ لوگ آیا کریں گروہ در گروہ، اور یہاں مدینے میں حضور کے پاس قیام کریں، ان کی تربیت ہو، تعلیم ہو، ان کو سمجھایا جائے، سکھایا جائے، پڑھایا جائے، پھر وہ جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کے اندر اسی تعلیم کو عام کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ملحق ہیں،
اصل میں یہ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا بین الاقوامی یا عالمی یا آفاقی دور ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اب اس کو بڑھنا ہے، تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے جو دارالاسلام کی سرحد یہاں ہے تو جو کافر یہاں بستے ہیں ان سے قتال کرو، پھر وہ سرحد آگے چلی جائے گی تو اگلوں کے ساتھ قتال کرو. یہ قتال جاری رہنا ہے تا آ کے پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. جیسے کہ وہ قتال جاری رہا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، جیسے جزیرہ نما عرب کی حد تک قتال کے جاری رکھنے کا حکم تھا کہ جب تک جزیرہ نما عرب سے کفر اور شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین وہاں غالب نہیں ہو جاتا یہ جنگ جاری رہے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے، لہذا اب اس کے لیے یہ اعلان عام ہے، چارٹر ہے، اسی پر عمل کی فوجیں نکلی ہیں. ورنہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، ایرانیوں نے تو کہا بھی تھا کہ ہمارے اوپر کیوں تم چڑھ کر آ گئے، یہ اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، نرمی نہ پائیں، سختی محسوس کریں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپس میں، پھر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، بھائی کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اس صورت سے، استہزاء کے انداز میں، کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے جب وہ آیات سنتے ہیں اللہ کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ تبصر کرتے تھے. وَإِذَا نَزَلَتْ سُورَةٌ أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اس صورت کے آنے سے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو واقعتاً جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اللہ نے مزید آیات اتاری ہیں، اللہ نے ہمارے ایمان کو اور جلا بخشی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، رہ گئے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کے جو گندگی پہلے سے ہے ان آیات کے نزول کے بعد بھی ان کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، کیا یہ منافق دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان کو آزمایا جا رہا ہے، ایک بار یا دو بار، کوئی نہ کوئی مرحلہ آ جاتا ہے ہر سال، کوئی قتال کا مرحلہ آ گیا، کوئی اور آزمائش آ گئی. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت اخذ کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت نہیں اترتی ہے جس میں قتال کا ذکر بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کنکھیوں سے، آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ثم انصرفوا، پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ ان کے دل تفقہ سے خالی ہیں. اب یہ جو دو آیتیں ہیں یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہی میں سے ہے، انسان ہے، بنی نوع بشر میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، ہر مسلمانوں جو تم پر کوئی بات مشکل کی ہوتی ہے وہ ان پر بھی بڑی بھاری گزرتی ہے. حریص علیکم، تمہارے حق میں بہت حریص ہیں، سارے خیر، ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں اللہ تمہیں دے دے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے حق میں وہ شفیق بھی ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں. فإن تولوا، پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لے، فقل، تو اے نبی کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکل، تو میں نے اس پر توکل کیا ہے. وہو رب العرش العظیم، اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے، وہ عرش جو اس کا ہمارے تصور کے اندر آ ہی نہیں سکتا. رب العرش العظیم، بڑے عرش والا مالک ہے.